لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوا تو وہاں مکہ میں یہ دستور تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے. دائیاں آتی تھی، دائیاں بولتے ہیں دودھ پلانے والی کو، دائیاں آتی تھی اور مکہ میں آنے کے بعد جو کھاتے پیتے گھرانے کے بچے ہوتے تھے تو ان کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور شہروں میں اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ وہاں کھلی فضا میں وہ رہیں گے اور اس کے اندر طاقت و قوت شجاعت پیدا ہوں گے. اور دیہاتوں میں اس لیے بھی بھیجا جاتا تھا کہ شہر کے مقابلے میں دیہاتوں کی جو ہوائیں ہوتی ہے آج بھی الحمدللہ وہ عمدہ ہوتی، یا آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن دیہاتوں کی غذا بھی شہروں کے مقابلے میں بڑھیا ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں خود سے محنت کر کے سبزیاں اگاتے ہیں، گیہوں اگاتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، اور وہ جو کھاتے ہیں وہ ہم لوگوں کے مقابلے میں اوریجنل کھانا کھاتے ہیں آج بھی. اور دیہاتوں کی فضا اور ہوائیں اس وجہ سے اچھی ہوتی ہے کہ وہاں جیسے شہروں میں پردوشن وغیرہ دھوئیں کا نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن دیہاتوں کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے. تو اس دور میں بھی بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو ان کو جو ہے شہر سے دور دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم کی بھی جب پیدائش ہوئی تو اس کے بعد ان کو شہر سے دور بھیج دیا گیا. ایک دائیا آئی اور اس کے بعد اس کو لے کر چلی گئی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو دائی حلیمہ آئی تھی، وہ خوش نصیب خاتون جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کے بنا پر بھی قبول کر لی تھی. آج اگر کسی عورت کا تذکرہ آتا ہے تو دائی حلیمہ کا تذکرہ آتا ہے. ان کے ساتھ اور بھی سہیلیاں آئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بنا پر چھوڑ دی کہ یہ یتیم ہے، ان کا ابو نہیں ہے، یہ کیا ہمیں دیں گے، کیا کھلائیں گے. اس بنا پر ان کی سہیلیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کی. آج دنیا والے ان سہیلیوں کو کوستے ہیں اور جو ہے ان کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن دائی حلیمہ وہ خوش نصیب خاتون تھی جو سرکار دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کی اور رہتی دنیا تک بلکہ قیامت تک ان کا نام ادب و احترام کے ساتھ لیا جائے گا. تو حضرت ابراہیم کو بھی بھیجا گیا. اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے کتنی محبت کرتے تھے. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم جو تھے وہ ایسے گھر میں گئے تھے کہ وہ جو ان کے شوہر تھے، یعنی وہ دائی کا جو شوہر تھا وہ لوہار کا کام کرتا تھا. کس چیز کا؟ لوہار کا کام کرتا تھا. اور لوہار والے عام طور پر آگ جلاتے ہیں اور آگ جلانے کے بعد لوہے کا کام کرتے ہیں. تو وہ اپنے گھر میں جو ہے آگ جلائے ہوئے تھے. اس وقت اس زمانے میں جو آگ جلاتے ہیں طرح طرح کے سامان نکل گئے، لیکن اس وقت جو آگ جلائے وہ گھاس سے جلائے ہوئے تھے. گھاس سے جلا کر اور لوہے کو پگھلانا اور لوہے کا کام کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروفیت تھی ان کی، اتنی ساری ذمہ داریاں تھیں کہ اللہ کے راستے میں بھی نکل رہے ہیں، غزوات بھی ہو رہے ہیں، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، صحابہ کی تربیت بھی ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت نکال کر حضرت ابراہیم سے ملنے کے لیے جایا کرتے ہیں. اور وہ مدینہ سے تقریباً 3 میل فاصلہ پر ہے وہ جگہ، اور آج بھی الحمدللہ وہ جگہ موجود ہے. جو لوگ مدینہ گئے ہیں تو بہت سے لوگ اس گھر کی زیارت کیے ہیں، اور یہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم کو اسی گھر میں رکھا گیا تھا. آج بھی وہ جگہ موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری ذمہ داریاں تھیں، لیکن اس کے باوجود وقت نکال کر اور حضرت ابراہیم یعنی اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے 300 میل دوری پر جاتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ لوہار آگ جلاتے تھے گھاس سے تو پورا گھر دھواں دھواں ہو جاتا تھا.
पूरा घर धुआं धुआं हो जाता था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी परवाह नहीं करते थे और घर के अंदर दाखिल हो जाते थे। उस धुएं की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में बैठते, अपने बच्चे को गोद में लेते, उनको चूमते, प्यार करते। तो ये हमें वो जो है तालीम दी गई है, अपने बेटे के साथ भी, बेटियों के साथ भी अच्छा सलूक किया करो। चाहे आपको जितना भी टेंशन हो, हम मानते हैं कि मर्द हजरात जो है काम में निकलते हैं, बहुत तरह की बातें होती है, टेंशन होते हैं, बहुत तरह की उलझने और तकलीफ़ें होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपने बच्चों को मुस्कुराते हैं तो उस मुस्कुराने में भी अल्लाह ताला आपको सदका के बराबर सवाब मिलेगा। अगर आप अपने बच्चे के लिए, बीवी के लिए माल खर्च कर रहे हैं तो उस माल में भी आपको इत्तिबाए सुन्नत का सवाब मिलेगा, इत्तिबाए सुन्नत का। क्योंकि अल्लाह के नबी का ये तरीका नहीं था कि आप अपने बाल बच्चों को छोड़ दीजिए, आप अपने बीवी को छोड़ दीजिए, कहीं तो ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, लेकिन उसके बावजूद सारे लोगों को वक्त दिया करते थे। और हज़रत इब्राहीम का जब इंतकाल हुआ था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए भी थे, आंखों से आंसू बह गए थे। क्यों नहीं रोते भाई? सगा लड़का हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी अपने लड़के से, इस बिना पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से खुद ब खुद आंसू बह गए थे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सा वक्त, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग इतना काम में मशगूल हो जाते हैं कि अपने घर वाले को भी वक्त नहीं देते, अपने बाल बच्चे से मोहब्बत नहीं करते, अपने बाल बच्चों से दो चार बातें नहीं करते। जब आप उनको वक्त नहीं दीजिएगा, जब आप उनसे मोहब्बत से बात नहीं कीजिएगा और आप ये सोचिएगा, ये गुमान रखिएगा कि ये लड़का बड़ा होकर मेरी खिदमत करेगा, ये मुमकिन नहीं हो सकता है। ये मैं आपको अच्छी बातें बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरा लड़का या मेरी लड़की मेरी खिदमत करे तो आपको उसी तरीके से ढलना होगा। कहा गया कि अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि नमाजी बनाएं तो आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरा लड़का या लड़की सही जगह सही तरबियत हासिल करे या वो भी कुरान शरीफ पढ़े या और दीनी किताबें पढ़े तो आपको भी वो कुरान शरीफ पढ़ना होगा। कहा गया जिस तरीके से जो माहौल में रहते हैं, जो पैदाइश होती है और जिस तरीके से वो देखता है उसी तरीके से वो रहने का आदी अपने आप को बनाता है। तो अगर किसी को आप चाहते हैं कि मेरा लड़का या लड़की सही रास्ते पर चले तो हमको खुद उस रास्ते पर चलना होगा। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हज़रत अनस खुद बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, शफ़क़त का मामला किया करते थे। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुज़रते थे रास्ते से और देखते थे कि बच्चे खेल रहे हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम किया करते थे बच्चों को। आज हम क्या सोचते हैं कि जो हमारे बराबरी का है हम उन्हीं को सलाम करेंगे। ज़हन में ये बात आती है या नहीं? लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सब बराबर, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई जवान नहीं। आज हम गैरों के तरीके को अपनाए हुए हैं, बस जो मुकाबले का हो बस उसको सलाम करते नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुज़रते थे बच्चे को देखते, सलाम करते, मोहब्बत करते और अगर पता चल जाता कि ये बच्चा यतीम है तो उस यतीमी की बिना पर अल्लाह के नबी उससे और ज़्यादा मोहब्बत करते थे, सरों में हाथ फेरा करते थे। इसी वजह से तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई यतीम बच्चा हो आप मोहब्बत से, इखलास से उनके सर पर हाथ फेरेंगे, उनके सर पर जितने बाल हैं उतने बराबर आपको नेकियां मिलेंगी।
اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے تو یہ شاید میں عرض بھی کیا تھا کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ گم ہو گیا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں ابھی تک مجھے ملا نہیں، میں پریشان حال ہوں۔ صحابہ کرام موجود تھے۔ اب اتنے ہی میں ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کا بچہ کو دیکھا فلاں جگہ کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ۔ اب اس کے بعد وہ آدمی جو ہے وہ خوشی کے مارے تڑپ اٹھتا ہے جانے کے لیے، دوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، بات تو سن کے جاؤ، تم جا رہے ہو لیکن یاد رکھنا وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور ان بچوں میں سے کوئی یتیم بچہ بھی ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے بچے سے پیار کرو گے، تم اس کو چومو گے، تم اس سے گلا لگاؤ گے اور اس جگہ یتیم بچہ ہوگا، فوراً وہ اپنے باپ کو خیال کرے گا کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا، مجھے چومتا، مجھے پیشانی پر بوسہ لیتا۔ تو یاد رکھنا اگر ان کے آنکھ سے آنسو نکلے اور زمین پر ٹپک گئے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اس کا خیال رکھنا۔ اس لیے اگر تمہارا بچہ ہے محبت کرو، منع نہیں ہے، لیکن اس کو تم گھر میں جا کر محبت کرنا۔ آج کہاں ہے جو اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچے کو عمدہ سے عمدہ لباس تو دے رہے ہیں، گاڑیاں تو دے رہے ہیں، بنگلے تو دے رہے ہیں، لیکن ہمارے محلے میں غریب رو رہا ہے، ہمارے محلے میں یتیم بچے ہیں جن پر کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ان کے سروں پر ہاتھ پھیرے۔ ہم اتنے بڑے بڑے عہدے کے ہو گئے ہیں لیکن ہماری تعلیمات کہاں ہیں کہ ہم بچوں کو سلام نہیں کرتے۔ ہم اتنے بڑے عہدے کا ہے لیکن ہماری تعلیمات وہ سب کے سب ختم ہو گئی جو اللہ کے نبی کی تعلیمات تھی۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ یتیم بچوں سے محبت کرو، اگر وہ پریشان حال ہے، اگر وہ پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، آپ اس کو پڑھائیں لکھائیں، جب تک وہ پڑھے گا لکھے گا اور جب تک اس کی زندگی رہے گی اور وہ خدمت انجام دے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ مر جائیے گا وہ خدمت کرتا رہے گا، آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ اس وجہ سے آج ہمارے اندر بہت طرح کی پریشانیاں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے، بیٹیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کو اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جایا کرتے تھے، سفر میں جانے سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان سے بات کرتے، اس کے بعد پھر سفر میں نکلتے تھے۔ جب سفر سے واپسی ہوتا، جب سفر سے واپس آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جاتے اور اس کے بعد ان سے محبت سے بات کرتے۔ لیکن کہاں ہماری تعلیمات ہے؟ کچھ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ آج بھی ہیں جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ اتنے مشغول ہو گئے دنیا کے کام میں اور چیزوں میں کہ ہم ان چیزوں پر دھیان ہی نہیں دیتے، ہم اپنے گھر والوں کو وقت ہی نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے کہ حدیث کے اندر ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے موقع پر تھے، آخری مرحلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ روایت بیان کرتی ہے کہ حضرت فاطمہ آ رہی تھی، ان کا چلنے کا رفتار اور ان کا جو ہے دکھنے کا جو ہے وہ مشابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، یعنی وہ چلتی بھی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے۔ اما عائشہ روایت بیان کرتی ہے کہ جب حضرت فاطمہ آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے اپنے قریب بلائے اور قریب بلانے کے بعد کان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرض کرتے ہیں، کچھ بولتے ہیں کہ اس کے بنا پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگتی ہے اور بہت زیادہ رونے لگتی ہے۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رو رہی ہے، مایوس ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑی دیر کے بعد کان پر کچھ بولتے ہیں، تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگتی ہے، پھر ہنسنے لگتی ہے۔ تو جب اماں عائشہ پوچھتی ہے بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے نبی نے تمہیں کیا کہا تھا، کہ ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی نے کچھ عرض کیے تو تم ہنسنے لگی، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ میں تم رونے لگی، دوسری مرتبہ ہنسنے لگی، آخر ماجرا کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ یہ راز کی بات ہے اور اس کو میں ابھی نہیں بتاؤں گی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، انتقال فرما گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے، تو اس کے بعد پھر اماں عائشہ پوچھتی ہے بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تمہارے کان پر 2 مرتبہ کون سی بات کہے تھے؟ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ پہلی مرتبہ جب اللہ کے نبی نے یعنی میرے ابو نے یہ بات کہی جس کی وجہ سے میں رونے لگی کہ اب میں اللہ کے پیارا ہو جاؤں گا، اب میں یہ دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، اس کی وجہ سے میں رونے لگی، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد کان میں میرے ابو نے یہ کہا کہ تم جنت میں عورتوں کے سردار ہوں، تم جنت میں عورتوں کے سردار ہوں گی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میرے اہل بیت میں یعنی گھر والوں میں سب سے جلدی ملاقات مجھ سے تمہاری ہونے والی، اور وہی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد کچھ مہینوں کے بعد حضرت فاطمہ بھی انتقال کر گئی تھی، زیادہ عمر نہیں تھی، 30 یا بعض روایت میں 29 ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد وہ بھی اللہ کی پیاری ہو گئی تھی۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے محبت تھی، تبھی تو کان میں اس طرح بات عرض کیے، ورنہ اور بھی بیٹیوں کا تذکرہ آ سکتا تھا یا اماں عائشہ سے بھی وہ بول سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بلا کر اور کان میں یہ بات عرض کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعتاً تقوی والی تھی، متقی تھی، پرہیزگار والی تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، نمازوں کے پابند تھی، ذکر و اذکار کرنے والی تھی، پردے کا اتنا اہتمام کہ کوئی غیر محرم نہ تو مرنے کے بعد دیکھ سکا، نہ تو جب تک حیات میں رہی حضرت فاطمہ کو کوئی نہیں دیکھ سکا، اتنا پردے کا خیال۔ ہمیں بھی اگر زندگی میں غور کرنا چاہیے، لڑکیوں کو خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو، تو وہ فلم اور سیریل والی لڑکیوں کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل نہیں کرنے کا، بلکہ ہمیں اگر زندگی گزارنی ہے تو اماں عائشہ والی باتوں کو لائیے، حضرت فاطمہ والی زندگی کو اپنائیے، اور اس کے بعد حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنائیے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنائیے۔ وہ صحابیات جو اپنی زندگی کو گزارے اللہ کے لیے، اس کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کو اس وجہ سے اللہ کے نبی محبت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ فاطمہ کے اندر وہ بات پائی جاتی تھی، وہ صفت پائی جاتی تھی کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی اور اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والی، پردے کا اہتمام کرنے والی۔ تو آج بھی الحمدللہ ایسی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو پردے کا اہتمام بھی کرتی ہیں اور ہم سے زیادہ عبادت بھی کرتی ہے، قرآن کی تلاوتیں بھی کرتی ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے کامیاب ہی کامیابی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس کو عبادت کرنے میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ جب کوئی آدمی نماز پڑھنے کا اس کو عادی اور نماز پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر نماز پڑھنے میں سجدہ کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک شخص ابھی بھارت سے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، حج کرنے کے لیے نکل گیا 2 جون سے قریب
پیدل حج کرنے کے لیے کیرل سے نکلا، قریب قریب اس کا صحاب بھائی میرے خیال سے نام ہے۔ اب دیکھیے اس سے پہلے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، ہم لوگ کوئی نہیں جانتے تھے، لیکن دیکھیے وہ اللہ کے لیے نکلا، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ 8000 کلومیٹر دوری پہ ہے مکہ مکرمہ، لیکن وہ یہ نیت کر کے نکلا کہ چاہے مروں گا یا پھر اللہ تعالی حج کی توفیق ہمیں دیں گے اور میں حج کر لوں گا، اس نیت سے وہ نکلا۔ اب اس سے پہلے اس کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، لیکن اب دیکھیں فیس بک کھولیے گا تو انہی کی تصویر آ رہی ہے، انہی کی ویڈیو ہے، واٹس ایپ نے انہی کا پوسٹ کیا جا رہا ہے، اور بھی چیزوں میں ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں پڑا دیتے ہیں اور پیسے خود بخود ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اخلاص نیت کے ساتھ جب کوئی اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اللہ تمام چیزوں کو اس کے تابع کر دیتے ہیں، تمام چیزوں کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں تو صحیح، وہ آدمی نکلا، بڑے بڑے لوگ ان سے جا کے مل رہے ہیں، راستے میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اس سے پہلے کوئی تعلقات نہیں تھی، لیکن الحمدللہ وہ اللہ کے لیے نکلا۔ بڑے بڑے پولیس آفیسر ہمارے بھارت کے ان سے ملنے کے لیے جا رہے، دعا کے لیے بول رہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا، اور جب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے بھارت کا بھی نام روشن کرے گا۔ بھائی یہ بہت پہلے ایک مرتبہ کوئی حج کرنے کے لیے پیدل نکلا تھا، اس کے بعد جو ہے اس سال وہ جا رہا ہے، اگلے سال پہنچے گا، 2023 میں وہ حج کرے گا۔ تو دعا کرنی چاہیے، ایسے جذبہ والے نوجوان جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے سفر میں آسانی فرمائے اور ہر طرح کی رکاوٹوں سے اللہ حفاظت عطا فرمائے، اور ان کے حج کو اللہ تعالی قبول فرمائے اور وہ آسانی کے ساتھ وہاں پہنچ جاوے۔ 2023 میں وہ حج کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک طریقہ بتلایا ہے۔ ابھی تو وقت بھی نہیں ہے، لیکن مختصر میں ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا کہ تم اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ، اور کر کے بھی بتلائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی نے خود جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جانور رکھ رہا ہے یا پرندے رکھتا ہے تو یاد رکھیے گا اس طریقے سے ان کو نہ رکھے کہ ان کو کھانے پینے میں پریشانی ہو۔ چھوٹا سا پنجرا میں آپ رکھ دیے، اس پرندہ کو اگر پریشانی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ کریں گے۔ اس لیے کہا گیا اگرچہ جائز ہے کہ آپ جانور جو حلال قسم کے ہیں رکھیے، پرندے رکھیے، لیکن کچھ کھلی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، وہ آرام کے ساتھ جو ہے چر سکے، کھا سکے، اور کھانے پینے میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ اب اس صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کیا دیکھتے ہیں کہ درخت کے اوپر، پیڑ کے اوپر ایک گھونسلہ ہے، اور اس گھونسلہ میں ایک انڈا ہے۔ ایک کیا ہے؟ انڈا ہے۔ وہ انڈا وہ چپکے سے درخت میں چڑھتا ہے اور اس کو لے کے آ جاتا ہے۔ اب جیسے ہی لے کر آتا ہے تو جو چڑیاں تھی، وہ چڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر جو ہے وہ آواز دینے لگی، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ باتیں کرنے لگی، شکایت کرنے لگی کہ میرا انڈا کوئی لے لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو انڈے کو چپکے سے نکال لیا ہے، لے آیا ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جاؤ واپس وہ انڈا دے کر آؤ، وہیں پہ گھونسلہ میں رکھ کے آؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پرندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے جو ہے وہ انڈا نکال لیا تھا، لے آیا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ گئے اور اس جگہ انڈا رکھ دیے، وہ چڑیاں گئی اور وہاں پہ چلی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک طریقہ بتلایا، بشرطے کہ ہم اس کے مطابق عمل کرنے والے بنے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے